سورۃ البقرہ کا الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کون ہے تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تقوی والے تو وہ ہیں وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ سارے حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے، اور یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا جاتا ہے۔ کتاب اگرچہ ہمارے سامنے ہے، یہ اتری بذریعہ وحی ہے، لہٰذا وحی بھی ایک غیبی عمل ہے، تو اس کتاب سے وہ ہدایت پا سکتا ہے جو غیب پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، تو غیب پر ایمان لانے والے ہی متقی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور سنت، کیونکہ آپ پر صرف قرآن نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، یعنی صرف کتاب نازل نہیں ہوئی، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کے ذریعے نازل ہوئی، جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ بھی وحی پر مبنی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر یہ لوگ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، جو پچھلے پیغمبروں پر صحیفے وغیرہ نازل ہوئے، ان پر بھی متقی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت آخری دن ہے جس میں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن ہے جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حساب لے گا۔ اس دن ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جانے والے ہیں، لہٰذا کامیاب وہ ہیں جو ان صفات پر عمل کریں اور آخرت پر یقین رکھیں، تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ تو کامیاب ہونے والوں کی یہ صفات یاد رکھیے، اور صرف یاد ہی نہیں رکھنا بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ جسم کا فعل ہے، ایمان بالغیب دل کا فعل ہے، اور مما رزقناہم ینفقون، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ہماری صلاحیتیں ہیں، چاہے ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری جوانی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں، وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری خوش قسمتی کی بات یہ ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت اس میں ہے کہ اس کو ہم اپنے رب ہی کی خاطر، اپنے رب ہی کے نام پر دوسروں پر خرچ کریں، اپنے رب کے نام پر دینے والے ہوں۔ یہ کامیاب لوگوں کی صفات میں سے خاص صفت ہے۔ تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ سن رہے ہوں، تو اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا یہ ساری صفات میرے اندر ہیں، کیا میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، اور یقین، ایمان کے اندر پورا یقین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کے منافی ہوتے ہیں۔ اور جب دل میں اللہ کے بارے میں یا اس کی کتاب کے بارے میں یا اس کے رسول کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں کوئی شک آ جائے اور یقین ختم ہو جائے، تو سمجھیے کہ ایمان ڈاواڈول ہے، ایمان یا تو کمزور ہے یا پھر ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بغیر تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔